خرم صاحب ایک سوال میں نے آپ سے کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو آپ کے ایک سینئر ساتھی ہیں خواجہ محمد آصف صاحب، ان کی ایک کلپ آپ کو سنوانا چاہتا ہوں، ذرا سنیں جی۔ ایکسٹینشن پہ ہم نے تو ایک قسم کا ایک بلینک چیک دیا تھا، اس کے اوپر کوئی ہم نے نہ کوئی مانگا تھا نہ کوئی سودے بازی تھی۔ لیڈرشپ نے ایک جو کہہ سکتے ہیں کہ اجتماعی جو ایک فیصلہ ہوا لندن کے اندر، نواز شریف صاحب قائد محترم بھی تھے، میاں شہباز شریف بھی تھے، باقی قائدین بھی تھے، اسحاق ڈار صاحب بھی تھے، تو ادھر یہی فیصلہ ہوا اور میاں صاحب کی یہ اسٹرکٹ جو تھی ہدایت تھی کہ آپ ووٹ ضرور دیں۔ تو خرم صاحب، اگر نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب نے مل کر جنرل باجوہ صاحب کو 2019 میں ایکسٹینشن دی تھی، تو اب اگر نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں جی کہ ان لوگوں کو اگر معاف کر دیا گیا اور ان کا احتساب نہ ہوا تو یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہوگی، تو یہ بہت بڑا تضاد نہیں ہے سارے معاملے میں؟ جی ہے، اور میں اس فیصلے کا بالکل دفاع نہیں کروں گا۔ اسی لیے تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہماری جو تاریخ ہے اس میں سیاسی جماعتوں کی ایک بے مثال ہمت اور جرت بھی ہے۔ آخر یہ بھی تو تاریخ کا حصہ ہے کہ جب عمران خان کا فاشزم اس ملک پر جو ہے مسلط تھا، تو ہماری پارٹی کے درجنوں لیڈران جو ہیں، جن کے نام آپ نے دو لیے بھی ہیں، شاہد عباسی اور مفتاح اسماعیل، لیکن اس کے علاوہ خود نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز، جیکسن اقبال، سعد رفیق، سلمان رفیق، ایک لمبی لسٹ ہے، وہ سب لوگ ناانصافی اور ناحق کو ان کو مہینوں اور سالوں جیلوں میں جو ہے ڈالا گیا، ان کو ٹارچر کیا گیا، رانا ثناء اللہ کو ٹارچر کیا گیا، شاہد عباسی کو ٹارچر کیا گیا۔ اب ہماری جماعت تو نہیں ٹوٹی اللہ کے کرم سے، تو زیادہ جن لوگوں کو مصنوعی طور پر مسلط کیا گیا تھا، جب ان کے اوپر مشکل وقت آیا تو وہ سب ان کا شیرازہ بکھر گیا۔ ہماری جماعت قائم ہے، اور اسی لیے یہ جو ایک اس کمپرومائزز کو کا دفاع کیے بغیر اگر آگے جانا ہے تو ہمارا تو یہی موقف ہے کہ آگے جانے کے لیے نواز شریف ضروری ہے۔ اچھا، اب شعیب شاہین صاحب، یہ ایک سوال جو ہے یہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں مختلف لوگوں کو، لیکن جب میں یہ سوال کرتا ہوں نا تو پتہ کیا ہوتا ہے، اس کے بعد تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، یہ تینوں میرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن میں پھر جسارت کر رہا ہوں، گستاخی کر رہا ہوں۔ دیکھیے، ابھی میں نے یہ سوال کیا خرم صاحب کو، مجھے آپ یہ بتائیں کہ آج تحریک انصاف جو ہے وہ تنقید کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے رول پہ، کیا آپ کبھی یہ مانیں گے کہ آپ لوگوں نے 2019 میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے جو جنرل باجوہ کو جو ایکسٹینشن دی، آپ کے اس فیصلے کی وجہ سے آج پاکستان ان حالات کو پہنچا ہے؟ کیونکہ پاکستان کو ان حالات میں پہنچانے کی 90% ذمہ داری جو ہے وہ باجوہ صاحب پہ عائد ہوتی ہے۔ حامد میر صاحب، یہ تو میری بات کر رہے ہیں نا، عمران خان نے اوپنلی پبلکلی اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ یہ ہماری سب سے بڑی غلطی تھی باجوہ کی ایکسٹینشن، یہ سب سے بڑی غلطی، اس کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات جو خرم صاحب کہہ رہے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ جو پچھلے کچھ دنوں سے یا پچھلے 16 مہینوں سے آپ نے جو فاشزم کی بدترین مثال قائم کی، جس کا سلسلہ جاری ہے، یہ انہی کی ایکسٹینشن ہے نا۔ راجہ ریاض بھی ان کے اور یہ خود بھی ان کے، انوار کاکڑ صاحب یا جو کیئر ٹیکر بیٹھے ہوئے ہیں کسی بھی جگہ پہ، مجھے بتائیں وہ عباد فاروق، اس کا بیٹا، معصوم نابالغ بچہ، اس کا کیا قصور ہے؟ آپ گھروں میں چھاپے مارتے ہیں، ذہنی طور پر وہ اپسٹ ہو گیا اور مر گیا بیچارہ۔ اور اسی طرح آپ نے ضلع شاہ کو پہلے یہ کہا وہ اسپیشل بچہ تھا، وہ چونکہ چپ نہیں ہوا ہوگا، اس کو مار دیا پولیس کسٹڈی میں۔ اب ہوا کیا، پہلے قتل کا مقدمہ عمران خان کے خلاف، اس کا کارکن تھا، مار دیا۔ دوسرا پرچہ ایکسیڈنٹ کا بنا دیا اور اس میں بھی عمران خان کا نام ڈال کے تو اس کو، یہ جو ظلم کر رہے ہیں، یہ اس ظلم کی جو انتہا چل رہی ہے، مجھے بتائیں ماضی میں ایسا کوئی ایک کیس بتا دیں کہ 12 دفعہ اب تو ہو گیا کہ پرویز الہی کی جناب ادھر سے فارغ ہوا، کسی وقت ایم پی او میں اٹھا کے لے آئے، کسی کس مقدمے میں، کبھی کس مقدمے میں۔ 180 سے زائد مقدمات عمران خان کے خلاف بنائے ہیں، کبھی ماضی میں کبھی کسی ایک لیڈر کے خلاف اتنے مقدمات بنے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ نے جو کچھ کر رکھے ہیں، اب تو مقدمات کی بھی ضرورت نہیں۔ کدھر ہے صداقت عباسی، کدھر ہے آپ کا؟ یہ آپ کی بات درست ہے، میں تھوڑی سی آپ کو تاریخ کی بات بتا دوں کہ جو 70s میں جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اس کے دور میں چودھری ظہور اللہ کے ساتھ یہی ہوتا تھا، 100 سے زیادہ مقدمے بنے، اور سپریم کورٹ نے انڈکلیئرڈ کیسز میں بھی ان میں ضمانت دی تھی، لیکن یہاں انڈکلیئرڈ کیسز میں ضمانت کے باوجود بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہاں یہ فرق ہے، اس وقت عدلیہ کا اتنا احترام ہوتا تھا
کہ جب سپریم کورٹ نے اس وقت ضمانت دی تھی تو اس کے بعد گرفتاری نہیں ہوئی تھی. 1976 کا وہ کیس ہے, رپورٹڈ ججمنٹ ہے, اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کی تو میرا خیال ہے نہ پچھلی صدی میں تاریخ میں کوئی مثال ملے گی نہ آگے ملے گی. میں مصطفیٰ نواز صاحب کے پاس جا رہا ہوں, لیکن خرم صاحب آپ اپنی بات ذرا دوبارہ ریپیٹ کر دیں تاکہ آپ کا بھی پوائنٹ آئے. میں یہ ریپیٹ کر لوں کہ آج بھی پوری تحریک انصاف کہتے ہیں نا جی کہ بڑے ظلم ہوئے ہیں اور جیلوں میں ڈالا گیا ہے, ابھی تک سارے اکٹھے کر لیں صرف حمزہ شہباز کے 22 مہینے کی ناحق جیل کے برابر نہیں ہوئے ابھی تک. اگر آپ کرپشن میں ملوث ہوں گے تو جائیں گے نا, لیکن کوشچن یہ ہے کہ لوگوں کو مسنگ پرسن کیوں کرتے ہو؟ صداقت عباسی کدھر ہے, عثمان ڈار کدھر ہے, اون عباس پردیس کو کیسے اٹھایا؟ مقدمہ کرو, قانون کے مطابق چلاؤ. صحیح کہہ رہے ہیں. عدالت نے کہا کہ ثبوت ہی کوئی عثمان ڈار ابھی بہت لمبا سفر طے ٹھیک ہے صرف ایک بندے کی میں نے حسان نیازی کا بھی نہیں پتا ہمارے پاس سوائے اس بات کے کہ اجازت دیں گے آپ عثمان ڈار صاحب کو اور صداقت عباسی صاحب کو سامنے لانا چاہیے, عدالت میں پیش کرنا چاہیے. یہ بات ہے, ٹھیک ہے, کرنا چاہیے. لیکن 2018 میں ایک صحافی تھا مدثر نارو, وہ غائب ہوا, پھر اس کی بیوی بھی فوت ہو گئی, آج تک اس کا بھی پتہ نہیں چلا. اور کبھی اس کا بھی ہم نام لیں گے, اس کا بھی مطالبہ کریں گے, سامنے لانا چاہیے. ہم عمران ریاض کی بھی بات کریں گے, اس کو بھی سامنے آنا چاہیے. بلکہ ارشد شریف شہید کا بھی اس کے مقدمے کی کوئی مجھے یہ بتا دیں وہ 16 مقدمات کس نے دائر کرائے تھے جس نے مجبور کیا پاکستان سے. ہاں جی, اب آپ بتائیں جی, آپ تو ہیومن رائٹس کی کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں. حامد بھائی, یہ کون زیادہ مظلوم ہے, تحریک انصاف یا مسلم لیگ نون؟ حامد بھائی بات یہ ہے کہ آج صرف کرسیاں بدلی ہیں. کل کو جو گفتگو مسلم لیگ نون کرتی تھی وہ آج پی ٹی آئی کر رہی ہے, اور جو گفتگو پی ٹی آئی کرتی تھی وہ آج مسلم لیگ نون کر رہی ہے. سکرپٹ وہ نہیں بدل رہا ہے اس ملک میں. سکرپٹ 1900 جب سے ایوب خان صاحب کی ڈکٹیٹرشپ آئی, پروڈا ایبڈو وہاں سے سلسلہ شروع ہوا اور آج تک جو سلسلہ جاری ہے, سکرپٹ نہیں بدل رہا. سکرپٹ یہ ہے کہ سیاستدانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑاؤ. سکرپٹ یہ ہے کہ سیاستدانوں کو ہی سیاستدانوں کے خلاف استعمال کرو, سیاستدان اور صحافیوں کو صحافیوں کے خلاف استعمال کرو. میر صاحب, کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں, ایک تنقید ہوتی ہے جو ایک کسی خاص زاویے میں کی جاتی ہے, ایک تنقید وہ ہوتی ہے جو تعمیری طریقے سے کی جاتی ہے. گزارش یہ ہے, ہاتھ باندھ کے گزارش ہے, 76 سال اس ملک کو ہو چکے ہیں. ان 76 سالوں میں ہم کوئی ایک سفر بھی طے نہیں کر سکے. ڈکٹیٹرشپس بھی ہم نے دیکھ لی, ہم نے اس ملک میں ہائیبریڈ نظام بھی دیکھ لیا. ہم نے جو صرف اس ملک میں ایک نئی چیز دیکھی وہ یہ ہے کہ عوام اپنی منشا کے مطابق فیصلہ کریں اور جس کے ہاتھ میں اقتدار دیں اس کو ہم 5 سال کے لیے کام کرنے دیں. ہماری تاریخ میں کوئی وزیر اعظم ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اپنی مدت پوری کی. کوئی بھی نہیں ہے, کوئی وزیر اعظم ایسا نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, اگر ہم نے ملک کو آگے لے کر اب چلنا ہے تو ہمیں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی یہ بات سمجھنی ہوگی کہ وہ جب سیاست کے اندر انٹرونشن کرتے ہیں تو سیاسی عدم استحکام پیدا ہوتا ہے. یوسف رضا گیلانی کے خلاف پٹیشنر تھے نواز شریف, اور نواز شریف کے خلاف پٹیشنر تھے عمران خان. تو ہم سیاستدان, ہمیں بھی میچورٹی دکھانی پڑے گی. آج جو ہم اتنے دعوے اور اتنا اطرار ہیں قبولیتوں کے اوپر, ہم میں سے اگر کوئی ایک سیکشن, تو ان کو بھی اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہم کوئی سیاست کی اچھا ذرا یہ میں نے بریک لینی ہے, ذرا یہ چلتے یہ جو سارے ایشوز ہیں میر صاحب, دیکھیں ہماری تمام تر توجہ, آپ نے مسنگ پرسنز کا ذکر کیا. پاکستان میں ہم اس مسئلے کو نہیں سالو کر پا رہے. میں بطور چیئرمین انسانی حقوق کمیٹی کے اس معاملے کو نہیں سالو کر پایا. میں نے جاوید اقبال صاحب جو مسنگ کمیشن کے سربراہ تھے ان کو بلایا, وہ آئے کمیٹی میں. میں نے ان سے صرف ایک سوال پوچھا, میں نے کہا حضرت ٹھیک ہے آپ کے ذمہ یہ کام لگایا گیا ہے, مسنگ کمیشن کے سربراہ ہیں, لیکن آپ کے جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں اس کے اندر ایک لائن یہ بھی ہے کہ نہ صرف آپ لوگوں کو برآمد کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے بلکہ ان لوگوں کا بھی تعین کریں گے جو اس گھناؤنے عمل کا میں شامل ہے. کو ذرا بتائیے تو صحیح, آپ خود کہتے ہیں کہ آپ نے اتنے لوگ برآمد کر دیے, تو یہ کون لوگ لے گئے تھے؟ اب ہمیں اس ملک کو اگر پٹڑی پہ ڈالنا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں انسانی حقوق کا احترام کرنا ہوگا. ہمیں اس ملک کی عوام کے ساتھ جو ایک سوال خرم صاحب کانٹریکٹ ہے وہ اتنا کمزور ہو گیا ہے. خرم صاحب کا سوال. جی میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیے, محمد نواز شریف کے جب والد کی رحلت ہوئی تو اس وقت پرویز مشرف کا دور تھا, وہ ملک سے جلا وطن تھے, اپنے والد کو قبر میں نہیں اتار پائے. جب ان کی والدہ کی رحلت ہوئی تب بھی وہ ملک سے باہر تھے, اپنی والدہ کو قبر میں نہیں اتار پائے. جب اس طرح کے آپ کو ذاتی دکھ لگیں گے, تو سیاستدانوں پہ اس طرح کے ظلم ہوں گے,
کہ وہ اپنے والدین کی میت کو کندھا نہ دے سکیں، تو میرے اپنے بھائی مصطفیٰ نواز کوکر سے بڑا ایک سنسیئر سوال ہے کہ جب اس طرح کے آپ کو دکھ لگیں گے صرف آپ کی سیاست کی وجہ سے، تو پھر کوئی حل ہمیں بتائے نا، کیا ہم معاف کر دیں؟ جی میں حل بتاتا ہوں، مجھے صرف 1 منٹ دیجیے گا میر اور صاحب. انصاف نہ دیں کسی کو میں آتا ہوں. کہ جب آپ اتنے گہرے زخم آپ سوال آ گیا، مجھے آپ صرف کا 1 منٹ سوال آ گیا، دیجیے. آپ کا آدھا منٹ سوال دیجیے. آ گیا، میں جواب آپ سے لیتا ہوں.